بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔ نیا اسلامی سال محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، جو کہ امت اسلام کے لیے دکھ اور غم کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے خاص طور پہ 9 اور 10 محرم کو وہ عظیم داستان رقم ہوئی قربانیوں کی، جو کہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی، اور شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے حق کا پرچم بلند کیا اور باطل کو نیست و نابود کر دیا۔ اگر اس طریقے سے وہ نہیں کرتے تو آج اسلام کا نام لیوا کوئی نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے بچوں نے، بڑوں نے اسلام کو بقا بخشی اور اسلام کا پرچم قائم دائم رکھا۔ جو خود پیاسے شہید کیے گئے، لیکن آج ان کی یاد میں ساری امت اسلامیہ لنگر کے لنگر لٹا دیتی ہے، پانی کی سبیلیں لگاتی ہے، جگہ جگہ شربت بانٹے جاتے ہیں، دلیم تقسیم کیا جاتا ہے، بریانی اور طرح طرح کی چیزیں، اور یہ سب چیزیں انہی کی یاد میں بانٹی جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں راہ حق دی، زندہ رہنے کا جواز دیا، باطل کا سر کچل دیا، اور یہ وہی جوانان جنت کے سردار شہید کربلا کے قافلہ سالار نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے شہدائے کربلا نے جرأت و شجاعت کی عظیم تاریخ رقم کی، اور انہوں نے رائے حق میں تسلیم و رضا اظہار قربانی کا وہ لازوال درس دیا، جو کہ رہتی دنیا تک اسی طریقے سے یاد رکھا جائے گا۔ صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن یہ آج بھی اسی طریقے سے زندہ جاوید ہے۔ اور جو یوم عاشور کا دن ہوتا ہے، وہ دن تو بہت ہی زیادہ کربناک ہوتا ہے۔ اس دن تو آسمان بھی روتا ہے اور آسمان کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا ہے، اور اسی واقعے کی یاد بالکل اسی طریقے سے تازہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب ہم مسلمانوں کے لیے بہت دکھ کا دن ہوتا ہے، اور انہی کی یاد میں جگہ جگہ لنگر تقسیم کیے جاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، کیونکہ وہ خود پیاسے شہید ہوئے تھے، اور بھوک اور پیاس کے آگے انہوں نے ہار نہیں مانی تھی، حق کے آگے ڈٹ گئے تھے، اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر آنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، کیونکہ ان کا شمار تو جنت کے سرداروں میں ہوتا ہے۔ اور 9-10 محرم کے روزے کی تو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ 9 اور 10 کا روزہ، یا پھر 10 اور 11 کا 2 روزے لازمی رکھنے ہوتے ہیں، ورنہ ایک روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارا شمار یہودیوں میں ہوگا، کیونکہ یہودی خوشی کے موقع پر ایک روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے رکھنے کا فرمان دیا ہے۔ اسی لیے یوم عاشور کے موقع پر 2 روزے رکھے جاتے ہیں، اور محرم کے شروع ہوتے ہی جگہ نظر و نیاز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سب اپنی حیثیت کے مطابق مختلف چیزوں کا لنگر کرتے ہیں، مختلف چیزیں بانٹتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی ان کی حیثیت ہے، جتنی توفیق ہے، اسی کے مطابق وہ دے سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیں، کیونکہ اس کا تو بہت ہی ثواب ہوتا ہے۔ چاہے وہ چیز چھوٹی سے چھوٹی ہم کسی کو دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ، اگر نیت ہماری خالص ہے تو اس چیز کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو ہمیں خلوص نیت سے پوری سچائی کے ساتھ جو ہے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ چیزیں دینی چاہیے۔ جو بھی ہم دیں، یا شربت پلا رہے ہیں، یا دلیم، یا چاول وغیرہ کسی بھی قسم کے، بریانی، کھیر، اور یہ ہماری ایک ادنیٰ سی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ ہم تو ذرہ بھی نہیں ہیں جو کچھ کر سکیں۔ یقیناً آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ چیزیں بانٹتے ہوں گے، تو اسی طریقے سے ہم نے بھی تھوڑے بہت دلیم وغیرہ
کے پیکٹس وغیرہ بنائیں تاکہ جس کو ہمیں دینا ہو تو اسی کے حساب سے جو ہے ہم سب کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ تو اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ کب شربت بنا لیا، ملیدہ بنا لیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے کسی ایک دن دلیم وغیرہ بنا لیا، یا پھر چاہیں تو بریانی وغیرہ۔ تو جو بھی ہماری حیثیت ہوتی ہے ہم سب کی، اسی کے حساب سے ہم بانٹتے ہیں، کیونکہ یہی وہ سب سے بڑا جہاد اور دینی فریضہ تھا جس کی ادائیگی کے لیے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 نفوس کے ساتھ کربلا کے ریگزار میں حق و صداقت اور جرأت و شجاعت کے ساتھ لازوال قربانی کی وہ مثال تاریخ رقم کی، جس پر انسانیت ہمیشہ فخر کرتی رہے گی اور ان کی یاد مناتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، اس نے در حقیقت مجھی سے محبت کی، اور جس نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا، اس نے مجھ ہی سے بغض رکھا۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی احکام پر چلنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔